اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 15 جغرافیہ کا۔ جماعت ہے ہماری ہشتم، باب نمبر ہے 2 زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والے کارکن، صفحہ نمبر ہے 19۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر 19۔ ٹاپک ہے آج ہمارا طے نشینی سے بننے والے خد و خال، ڈیپوزیشنل لینڈ فارمز۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھے تھے ایروجنل لینڈ فارمز، یعنی سمندری لہروں کے ہم نے جو سمندری لہروں کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال پڑھے، جس میں ٹھیک ہے ہم نے غاریں پڑھی، ہیڈ لینڈ اور خلیج پڑھی، سمندری کوس اور ٹیلے پڑھے، پھر ہم نے اس میں سی کلیفز، کھڑی عمودی ڈھلان پڑھی۔ اب جو کیا ہے، اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیپوزیشنل لینڈ فارمز، یعنی کہ سمندری لہروں کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال میں ڈیپوزیشنل لینڈ فارمز آج ہم پڑھیں گے۔ سمندری لہروں کے عملے طے نشینی سے بننے والے خد و خال۔ اب ایروجن کے ساتھ ساتھ سی ویوز جو ہیں، جو سمندری لہریں ہیں، وہ ڈپوزٹ بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈپوزٹ کیا کرتی ہیں، کس شکل میں کرتی ہیں، یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور وہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمندری لہروں کی لائی ہوئی ریت کی طے نشینی سے خشکی کے ساتھ ایک ہموار قطع معرض وجود میں آتا ہے جسے ساحل کہتے ہیں۔ لہروں کی وجہ سے ساحل کی ریت مختلف ڈھیریوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جنہیں بار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو جس طرح سے ہم پڑھے تھے کہ ہوا میں ہم نے پڑھا کہ ہوا میں جو عملے طے نشینی ہو رہا تھا ہوا کے زمینی خد و خال میں، وہاں پہ بھی جو ریت کی ڈھیریوں کی شکل میں، ریت کی پائلز کی شکل میں جو تھا، ڈھیریوں کی صورت میں جو تھا عملے طے نشینی ہو رہا تھا۔ اب جو سمندر کی لہریں ہیں وہ اپنے ساتھ ریت لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ریت جو ہے وہ لا کر کیا کرتی ہیں، وہ ڈھیریوں کی شکل میں، پائلز کی شکل میں، ریجز کی شکل میں ساحل سمندر پر کیا کرتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، ڈپوزٹ کر دیتی ہیں، طے نشین کر دیتی ہیں، اور انہی ریت کی ڈھیریوں کو انہوں نے نام دیا ہے بار کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو طے نشینی سے بننے والے جو خد و خال ہیں، اب ان کی 3 ٹائپس ہیں، 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے سپٹ بار، ٹھیک ہے۔ اب لہریں سیدھے ساحل پر ریت لا کر جمع کرتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ساحل کے ساتھ ایک خلیج آ جاتی ہے اور ریت ایک لمبے ٹیلے کی صورت میں خلیج سے آگے دور تک طے نشین ہو جاتی ہے، اسے سپٹ بار کہتے ہیں۔ جی بیٹا، اب کیا بات کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے آپ پیج نمبر، آپ کے صفحہ نمبر 20 پہ اس کی ڈائیگرام ہے، سمندری لہروں کی طے نشینی سے بننے والے خد و خال۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی سی ویوز جو ہیں، جو سمندر کی لہریں جو ہیں، وہ ڈپوزٹ کر رہی ہوتی ہیں سینڈ کو، ریت کو، تو بالکل ساحل یعنی کوسٹ کے ساتھ، زمین کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے ایک لائن کی فارم میں، ایک ڈھیریوں کی صورت میں جو سینڈ ہے، جو ریت ہے، وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ریت کی ڈھیری ایسے لمبی ہو رہی ہوتی ہے، آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بے کے اندر یعنی خلیج کے اندر، ان فرنٹ آف بے، اس کو ہم سپٹ بار کہتے ہیں۔ یعنی بے، جو یہ بیز بنتی ہیں، جو خلیجیں بنتی ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹاپک میں بھی پڑھا تھا، جو کمان کی شکل میں ہوتی ہیں، کوس کی شکل میں ہوتی ہیں، تو اس کے ایک کنارے سے یہ دیکھیے، ایک اینڈ سے جو ہے وہ ریت کی جو ڈھیری بننا شروع ہوئی، جب سمندری لہروں نے ریت کو ڈپوزٹ کیا تو وہ آگے بڑھتی گئی، ایکسٹینڈ ہوتی گئی خلیج کے بالکل ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے سپٹ بار کا نام دیا۔ کس کا نام دیا؟ سپٹ بار کا نام دیا۔ اور یہ جو چھوٹا سا آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے نا، یہاں پہ یہ دیکھیے
جہاں پوائنٹر ہے، جہاں پہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے اسپٹ بار، تو اس کو ہم اسپٹ بار کا نام دیا ہے. یہ ڈھیری سی جو آپ کو نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سیکنڈ پہ اگر ہم جائیں تو سیکنڈ ہمارا ہے ٹمبولو، یعنی اسپٹ بار بڑھتے بڑھتے کسی نزدیکی جزیرے سے جا ملتی ہے. یہ جزیرے اور ساحل کے درمیان پل کا کام دیتی ہے، اسے ٹمبولو کہتے ہیں. جی بالکل. اب آپ ٹمبولو، ایکچولی دا ورڈ ٹمبولو مینس ماؤنٹ، یعنی ماؤنٹ ہوتا ہے ٹیلا، ڈھیری، ٹھیک ہے. اٹ مینس ماؤنٹ. اینڈ یہ دیکھیے آپ ڈائیگرام میں دیکھیے، دس از ٹمبولو، اور یہ ٹمبولو اس طرح سے، یہ دیکھیے یہ ایک آئی لینڈ ہے، اور ٹمبولو جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ آئی لینڈ کو، جزیرے کو ساحل سے ملا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ آئی لینڈ از ان دس پکچر یو کین سی آئی لینڈ از اٹیچڈ with mainland. Island is attached with mainland by a narrow piece of land. This is the narrow piece of land which is called Tombolo. Understand? اب دیکھیے یہ جو آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے ٹمبولو میں کہ یہ جب یہی اسپٹ بار جو ہے، ٹھیک ہے، اسپٹ بار یعنی ریت کی ڈھیری سی جو ہم نے پہلے پڑھی، یہ کیا ہوتا ہے، یہ آگے بڑھتی بڑھتی ایکسٹینڈ ہوتی، لمبی ہوتی ہوتی بڑھتی بڑھتی کیا ہوتا ہے، یہ سینڈ رج یعنی ریت کی ڈھیری بنتے بنتے کیا ہوتا ہے، ایک آئی لینڈ، ایک جزیرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جا کے، اور وہ دو زمینوں، یہ زمین دو زمینوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. تو اس کو ہم اس اسپٹ بار کو ہم کیا کہتے ہیں، اس ریت کی ڈھیری کو ہم پھر کیا کہتے ہیں، ٹمبولو کہتے ہیں. اس جو ہے یہ جو خد و خال ہے طے نشینی سے جو بن رہا ہے، جو جزیرے کو ساحل سے کنیکٹ کر رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کون سا لینڈ فارم، ٹمبولو. انڈرسٹینڈ؟ یہ اس کی ڈیپوزیشن ہو رہی تھی، یہ دیکھیے یہ اس کی ڈیپوزیشن یہاں پہ ہو رہی تھی ٹمبولو کی. اور تھرڈ پہ اگر ہم چلیں تو وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس بے ماؤتھ بار اور کسپیٹ بار، بے ماؤتھ بار اینڈ کسپیٹ بار. اب کیا ہوتا ہے، اسپٹ بار لمبی ہوتے ہوتے خلیج کے دوسرے کنارے تک جا پہنچتی ہے اور خلیج کے پانی کو سمندر سے الگ کر دیتی ہے. اسے بے ماؤتھ بار کہتے ہیں. جی ہاں، کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے بے ماؤتھ بار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جوائن ہو رہا ہے، اور تو یہ دیکھیے یہ جو اسپٹ بار تھی یعنی کہ جو ریت کی ڈھیری تھی، وہ یہاں سے ایک اینڈ سے خلیج کے دوسرے اینڈ تک یہ بڑھتی بڑھتی یہاں تک آ گئی، اور اس نے کیا کیا، دونوں اینڈز کو، خلیج کے دونوں کناروں کو، اینڈز کو، کارنرز کو آپس میں جوائن کر دیا ایک پوائنٹ، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کیا کہیں گے، بے ماؤتھ بار کا نام دیں گے، جو کہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ہے سمندر کو پھر خلیج سے الگ کر دیتی ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے. اچھا، اب کسپیٹ بار، اور یہ کسپیٹ بار ہے. اب جو کسپیٹ بار ہے اور جو بے ماؤتھ بار ہے، ان میں مین بیسیکلی فرق ان دونوں میں کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ ان میں یہ فرق ہے کہ جو بے ماؤتھ بار ہوتی ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن سے وہ رج سٹارٹ ہوتی ہے، سینڈ کی ڈھیری لگنا شروع ہوتی ہے، اور دوسرے اینڈ تک جا کے وہ دوسرے اینڈ پہ جا کے جڑ جاتی ہے، اور ایک ہی ڈائریکشن میں بڑھتی بڑھتی دوسرے اینڈ پہ جڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو کسپیٹ بار میں کیا ہوتا ہے کہ کسپیٹ بار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک اینڈ سے، ایک کنارے سے ایک ڈائریکشن میں اسپٹ بار آگے ایکسٹینڈ ہوتی جاتی ہے اور مخصوص ڈائریکشن میں جاتی ہے، اور دوسری سائڈ سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو دوسرا اینڈ ہے وہاں سے ایک دوسری بار ڈھیری بننا شروع ہوتی ہے بے سے، اور ایک اسپٹ بار سٹارٹ ہوتی ہے دوسرے اینڈ سے اور ایک اس اینڈ سے، اور دونوں پھر بڑھتی بڑھتی ایک پوائنٹ پہ آ کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں ایک پوائنٹ پہ آ کے. تو اس کو کسپیٹ بار کا نام دیا جاتا ہے. اور جو کسپیٹ بار ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ اس طرح سے نوکیلی،
ٹھیک ہے, اور تکونی بار ہوتی ہے, تکونی یعنی ٹرائنگولر شیپ میں یہ ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ. تو ابھی آپ نے دیکھا, ابھی ہم نے سمندری لہروں کی طے نشینی سے بننے والے خد و خال پڑھے, جس میں سب سے پہلے ہم نے جناب سپٹ بار پڑھی. سپٹ بار آپ کو میں نے بتایا کہ سپٹ بار جو ہوتی ہے وہ جب لہریں جو ہیں سیدھے ساحل پہ, سمندر کی لہریں سیدھے ساحل پہ لا کر ریت کو اکٹھا کرتی ہیں, ڈپازٹ کرتی ہیں, جمع کرتی ہیں, تو بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے, سیدھے ساحل کے ساتھ ایک خلیج جو ہے, خلیج آ جاتی ہے ساحل کے اوپر. آپ نے جیسے پتہ ہے خلیج ہوتی ہے, بیز ہوتی ہیں, تو خلیج اور ریت کے ایک لمبے ٹیلے کی صورت میں خلیج سے آگے دور تک طے نشین, یعنی کہ جب وہ ریت لے کے آتی ہیں لہریں, آگے خلیج آ جاتی ہے, خلیج سے ٹکرا کر وہ جو ریت ڈپازٹ ہوتی ہے اور وہ آگے ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ریت کی ڈھیری کی شکل میں, تو اس کو سپٹ بار کا نام دیا. پھر ہم نے بات کی ٹمبولو کی. ٹمبولو ایک ایسا ڈپوزیشنل لینڈ فارم ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نزدیکی جو اس میں جو سپٹ بار جو ریت کی ڈھیری بنتی ہے وہ ایک جزیرے سے جا ملتی ہے, یعنی جزیرے اور ساحل کو کے درمیان پل کا کام دیتی ہے, ایک جزیرے کو مین لینڈ کو آئی لینڈ سے کنیکٹ کر دیتی ہے, تو اس کو ہم ٹمبولو کا نام دیتے ہیں. تیسری جو ڈپوزیشنل ہم نے پڑھا ڈپوزیشنل لینڈ فارم یعنی کہ طے نشینی سے بننے والے خد و خال سمندری لہروں میں, اس میں ہم نے بے ماؤتھ بار اور کسپیٹ بار پڑھی. ہم نے پڑھا کہ جو بے ماؤتھ بار تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ وہ ایک خلیج کے ایک اینڈ سے ریت کی جو ریجز آف سینڈز ہیں, یعنی ریت کی جو ڈھیری تھی جو سپٹ بار تھی وہ ایک ڈائریکشن سے بڑھتی گئی دوسرے اینڈ تک جا کے کنیکٹ ہو گئی. تو اس نے کیا کیا, اس نے جو تھا بے جو خلیج تھی اس کو سمندر سے ڈسکنیکٹ کر دیا, الگ کر دیا, تو یہ بے ماؤتھ بار ہوگی. اور کسپیٹ بار میں کیا ہو رہا تھا کہ ایک جو تھی جیسے ہی ڈپازٹ ہوئی ریت, لہروں نے آ کے ڈپازٹ کرنا شروع کیا ریت کو, یہاں پہ ڈھیریوں کو بنانا شروع کی, تو خلیج کے ایک اینڈ سے ایک ڈھیری بننا شروع ہوئی, یہاں تک آئی, اور ایک اس ڈائریکشن میں, اور ایک دوسرے اینڈ سے ایک اور ڈھیری بننا شروع ہوئی, وہ اس طرف آئی, اور ایک پوائنٹ پہ آ کے یہ آپس میں کنیکٹ ہو گئے, تو اس کو کسپیٹ بار کا نام کیا. پھر ہم نے کہا کہ یہ دو مخالف سمتوں سے, پہلی بات کہ یہ دونوں مخالف سمتوں سے آ رہی تھیں اور ایک پوائنٹ پہ کنیکٹ ہوئی, اور ان کی جو فارم ہوتی ہے, جو صورت ہوتی ہے, وہ نوکیلی یا تکونی ہوتی ہے. تو یہ تھی ہماری کسپیٹ بار. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہم مزید پکچرز ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی. یہ دیکھیے, یہ سب سے پہلی جو ہماری پکچر ہے یہ شو کر رہی ہے سپٹ بار, یعنی کہ ریت کی سینڈ سپٹ, یعنی ایک ریت کی بڑی دس از لولی کرونگ سینڈ بار. ٹھیک ہے, یہ سپٹ بار ہے, یعنی کہ جب لہریں جو ہیں سمندری لہریں اپنے ساتھ سینڈ لے کے آتی ہیں, تو وہ جب بے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریت کی ڈھیری بن جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتی جاتی ہے, تو یہ ہے سپٹ بار کی ایک فارم. نیکسٹ آگے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے نیکسٹ جو ہمارا لینڈ فارم تھا, جو ڈپوزیشنل لینڈ فارم تھا لہروں سے جو بن رہا تھا, وہ تھا ٹمبولو. ٹمبولو میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جزیرے اور ساحل کے درمیان پل کا کام تھا, یعنی ایک جزیرے کو ایک ساحل سے ملا رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیے, یہ ٹمبولو ہے, یہ جو جہاں, ٹھیک ہے, یہ ایک جزیرے کو ایک ساحل سے کنیکٹ کر رہا ہے, تو یہ کیا ہے, ٹمبولو ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا جناب بے ماؤتھ بار, اور بے ماؤتھ بار میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو خلیج کے ایک کنارے سے سپٹ بار جو ہے ایک کنارے سے بڑھتی ڈپازٹ کرتی ریت کو دوسرے کنارے سے جب جا کے مل جاتی ہے خلیج کے دوسرے کنارے سے, تو وہ خلیج کے پانی کو سمندر سے الگ کر دیتی ہے, بالکل اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک ڈائریکشن سے شروع ہو کے دوسری اس طرف جاتی ہے, تو اس کو ہم بے ماؤتھ بار کہتے ہیں. اٹس بے ماؤتھ بار. اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں سپٹ بار کی, کسپیٹ بار کی بات کی تھی, تو کسپیٹ بار میں ہم نے کہا تھا کہ جو کیا ہوتا ہے کہ دو مخالف سمتوں سے, ایک اس سمت سے ایک اس سمت سے جو ہے وہ سپٹ بار یعنی ریت کی جو ڈھیری ہے وہ بڑھتے ڈپازٹ ہوتے
दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, एक त्रिकोणी ट्रायंगुलर फॉर्म बना लेती हैं, तो ये इनको हम कस्पेट बार का नाम देते हैं। तो ये है हमारी कस्पेट बार की पिक्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द सेकंड चैप्टर, यानी दूसरे बाब नंबर 2 ज़मीन के बनाए हुए खदो खाल का ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी आप जो मश्की सवालात हैं उसमें से ये देखिए, जो MCQs हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो आपने क्या करना है कि इनको याद भी करना है, इनको अच्छे से आपने पढ़ना भी है, और जो अब आपके रह जाएंगे उसके बाद मुख्तसर जवाब दें और तफसील से जवाब दें। जो सवालात हैं आपकी सफ़ा नंबर 21 पे, वो मेरा बच्चा आपने ख़ुद करने हैं। वो वी हैव प्रोवाइडेड यू नोट्स, अब यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम नोट्स, and if you have any problem you can contact me, you can go to school to get the notes, and फिर भी then आपका मसला हल नहीं होता तो I will share the pictures in group of short and long question and you can take help from that. चलिए आज हम इसको कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 21 पे आपकी मश्की सवालात में है कि 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1 है खुम्बी नुमा चट्टान किसके अमल से बनती है? दरिया, हवा, ग्लेशियर, समंदरी लहरें। जी हाँ, तो खुम्बी नुमा चट्टान किसके अमल से बनती है? हवा के अमल से। गुड। हवा के अमल से बनने वाले ज़मीनी खद्दो खाल पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, साहली इलाकों में, मरतूब इलाकों में, सहराई इलाकों में। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हवा के अमल से जो खद्दो खाल बनते हैं वो पाए जाते हैं सहराई इलाकों में, और साहली इलाकों को जजीरे से मिलाने वाली बाल कहलाती है टम्बोलो। और वीनुमा वादी दरिया कहाँ बनाता है? वीनुमा वादी दरिया कहाँ बनाता है? पहाड़ में, बिल्कुल। और व्यूनुमा वादी होती है ग्लेशियर की। दैट्स गुड। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और आज बड़े अच्छे आज हम अपना दूसरा बाब मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, और तब तक आपने करना ये है कि आपने ये डायग्राम एक तो ड्रॉ करनी है समंदरी लहरों की तय नशीनी से बनने वाले चंद खद्दो खाल की, जिसमें स्पिट बार, बे माउथ बार, कस्पेट बार और टम्बोलो ड्रॉ करके देखना है। देन आपने इसकी रीडिंग करनी है पेज नंबर 19 एंड 20 की, और उसको समझने की कोशिश करनी है। एंड उसके बाद आपने सफ़ा नंबर 21 पे जो अभी हमने पढ़े हैं आपके MCQs यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात, इसको आपने बहुत अच्छे से याद भी करना है, और जो आपके नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें आपके मुख्तसर सवालात हैं तफसीली, वो आपने करना शुरू कर देने हैं। इंशाल्लाह आफ्टर 1 वीक मैं आपसे उसके बारे में पूछूंगी, आपने उसको 1 वीक में कंप्लीट करना है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये चैप्टर, ये बाब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि था ज़मीनी खद्दो खाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन, जिसमें हमने ज़मीनी खद्दो खाल के बारे में जाना, जिसमें और ये जाना कि दरिया के बनाए हुए ज़मीनी खद्दो खाल कौन से हैं, ग्लेशियर के बनाए हुए ज़मीनी खद्दो खाल कौन से हैं, और फिर हमने जाना कि हवा के बनाए हुए ज़मीनी खद्दो खाल कौन से हैं, और समंदरी लहरों के बनाए हुए ज़मीनी खद्दो खाल कौन से हैं। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत तवज्जो से पढ़िएगा, काम साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, नोटबुक्स कंप्लीट करते जाएं, अपने काम को अच्छे से याद भी करते जाएं। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।